قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کی آزمائش اور امتحان کرنا، ٹیمپٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ گاڈ۔ بنی اسرائیل قوم خدا کی بڑی لاڈلی ہے، خدا نے بڑا پیار کیا، کہا میں نے دنیا کے لوگوں میں سے اسی قوم کو چنا ہے کہ یہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ لوگ اپنے لیے خدا چنتے ہیں، لیکن زندہ خدا نے اپنے لیے قوم چنی۔ کیسا عجیب فرق ہے۔ خدا جو زندہ خدا ہے، بائبل کا خدا، وہ اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو چنا اور پھر ان کا دکھ دیکھا اور اترا انہیں چھڑانے کے لیے، موسیٰ کی قیادت میں، اس کی لیڈرشپ میں ان کو چھڑانے کے لیے سارے معجزے کیے، بڑی قدرتیں ظاہر کی، لیکن بیابان میں 10 بار انہوں نے آزمایا۔ خدا کو بار بار آزماتے رہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم نے، اور پھر بعد میں یہ بھی کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے بیابان میں آزمایا، میرا امتحان کیا، مجھے جانچا، اور یہ بات خدا کو پسند نہ آئی، کیونکہ سب کچھ خدا ان کے لیے کرتا رہا، اپنی قدرت دکھاتا رہا، اپنا جلال دکھاتا رہا، معجزے کرتا رہا، انہیں پالتا رہا، تو بھی وہ خدا کے بارے میں بے یقین ہوتے رہے، بدگمان ہوتے رہے، بد اعتقاد ہوتے رہے، بار بار خدا کو امتحان میں ڈالتے، خدا کو آزمائش میں ڈالتے، خدا کی پرکھ اور جانچ کرنے پہ لگے رہے۔ خدا نے انہیں سزا دی، موسیٰ تو پیچھے ہٹ جا، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ خدا انہیں سزائیں بھی دیتا رہا۔ بنی اسرائیل نے خدا کی آزمائش کی، امتحان کیا، جانچ کی، جس پر خدا نے انہیں سزا دی۔ مطلب یہ کہ خدا کو آزمانا سزا کا باعث بنتا ہے۔ It calls the judgment۔ حنانیہ اور سفیرہ نے خدا پاک روح کو آزمایا، اپنی زمین بیچی، لیکن اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ پطرس رسول کے پاس آئے، کیونکہ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، اپنی ساری جمع پونجی یا دولت لے کر، جو کچھ خدا نے انہیں بخشا تھا وہ لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا سب کچھ ہے، یا جو بھی میری طرف سے ہے اسے قبول کریں۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنی زمین بیچ کر جتنی رقم ہوگی وہ دیں گے، بعد میں اس میں سے ڈنڈی مار لی، کچھ رکھ دیا۔ خدا پاک روح نے پطرس کو بتا دیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو پطرس رسول نے برملا ان کو کہہ دیا، کیوں تم نے ایکا کیا روح کو آزمانے کے لیے؟ تم نے پاک روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا۔ اعمال کی کتاب کا 5واں باب ہے، 9ویں آیت۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ کہ تمہیں لگا کہ اس سے چھپ جائے گی بات، وہ کون سا دیکھتا ہے، وہ کون سا سنتا ہے، اس کی کون سی قدرت کام کرتی ہے، وہ کیا کر لے گا ہمارے ساتھ؟ تم نے اسے آزمایا ہے۔ جب دونوں نے ایکا کیا، خدا کے روح کو آزمانے کا ارادہ کچھ اور تھا، پیسے رکھ چھوڑنے کا، لیکن ہوا کام یہ کہ اس طرح انہوں نے خدا کے روح کو آزما دیا، تو دونوں کی موت ہوئی، دونوں کو سزا ملی۔ خداوند یسوع مسیح کو ابلیس نے بھی آزمایا اور انسانوں نے بھی آزمایا۔ وہ بار بار کہتا رہا، تم کیوں مجھے آزمانے کے لیے ایسا کرتے ہو؟ اسے معلوم تھا کہ یہ اسے آزماتے ہیں۔ شیطان نے بھی آزمایا، 3 آزمائشوں کا ذکر ہے، لکھا ہے وہ 40 روز تک بیابان میں شیطان سے آزمایا جاتا رہا، اور ان آزمائشوں میں سے 3 لکھی گئی ہیں۔ انسانوں نے بھی آزمایا، کبھی کوئی سوال کر دیتے، کبھی کوئی فیصلہ اس کے پاس لے آتے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، اس کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کا حساب لگانے کے لیے، کبھی نہ کبھی تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ابلیس اور انسانوں نے آزمایا۔ اب یسوع بھی پسند نہیں کرتا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جب سوال کیا جاتا ہے نا ایسا، خاص طور پر متی کی انجیل میں 22واں باب 18ویں آیت، خداوند یسوع مسیح نے پسند نہیں فرمایا یہ۔
کہ اسے آزمایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم مجھے آزماتے ہو. لیکن وہ برداشت کرتا رہا. اسے کہا ہونے دو، آزماتے ہیں آزماتے جائیں. اس نے فوری طور پہ سزا نہیں دی. پرانے عہد نامے میں خدا کو آزمایا، خدا سزا دیتا ہے. نئے عہد نامے میں خدا پاک روح کو آزمایا تو پھر بھی سزا ملی. لیکن خداوند یسوع مسیح بیٹا، وہ بدن میں ہے، وہ رحم لے کر آیا ہے، وہ معاف کرنے آیا ہے، وہ برداشت کرنے آیا ہے، وہ موقع دینے آیا ہے. پھر بھی اس کے ساتھ کم نہیں کر رہے. لیکن خداوند یسوع فوری سزا نہیں دیتا، برداشت کرتا ہے. لیکن پسند نہیں کیا. کیوں میری آزمائش کرتے ہو؟ کیوں مجھے آزماتے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم کیوں یہ میرے ساتھ کرتے ہو. پسند نہیں کیا لیکن برداشت کی. شریعت خدا کو آزمانے سے منع کرتی ہے. استثنا باب نمبر 6 اور 16ویں آیت میں خدا نے موسیٰ کے ذریعے جو حکم جاری کیے، جو شریعت دی، جو توریت لا قانون دیا، اس میں فرمایا تم خداوند اپنے خدا کو نہ آزمانا. منع ہے. خدا کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اسے آزمائے. خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی کی تصدیق کی جب شیطان اسے آزما رہا ہے اور اسے ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. تو خداوند یسوع کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خداوند یسوع نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ ہمیں خدا کو آزمانا نہیں ہے. جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرنا جس میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے، جس میں جان جانے کا خطرہ ہے، جس میں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، جان بوجھ کے وہ کام کرنا اور یہ کہنا میرا ایمان ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ خدا کو آزمائش میں ڈالنا ہے. بجلی کے سوئچ میں انگلیاں دے دینی، ننگی تار پکڑ لینی، وہ 50 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا دینی، میں یسوع کا بندہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. بھائی احتیاط کرو، خیال کرو، یہ آپ خدا کو آزما رہے ہو. یسوع نے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ خدا کو آزمانا ہے. جان بوجھ کے ایسا کام کرنا کہ جس میں نقصان ہو سکے، آپ کو تکلیف پہنچ سکے، اور پھر کہنا میں ایمان کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. یہ نہ تو ایمان میں سادگی ہے، نہ ایمان کی پختگی ہے، بلکہ سراسر خدا کو آزمانا ہے. اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ کہیں گے لکھا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں زہریلے جانور کاٹیں گے اور تمہیں زہر پلایا جائے گا اور تمہیں مارنے کی کوشش ہوگی. تمہارا ایمان قائم ہوگا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور کئی لوگ کہیں گے اگر ایمان سچا ہے تو لو پیو، یا سانپ سے کٹوا لو، یا بچھو سے کٹوا لو، یا زہر کا انجیکشن لگوا لو، یا زہر پی لو. وہی خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم جان بوجھ کے ایسا کام کرتے ہو تو تم خدا کو آزماتے ہو. خداوند یسوع نے تصدیق کی کہ ہمیں خدا کو آزمائش میں نہیں ڈالنا. لیکن جدعون نے کلام خدا کی تصدیق کے لیے آزمائش کی اور خدا نے اسے پورا کیا. قاضیوں کی کتاب میں ان دا بک آف ججز چیپٹر 6 قضات باب نمبر 6 میں جدعون، گیڈین انگریزی میں اسے کہتے ہیں، خدا نے پیغام پہنچایا کہ تیرے وسیلے سے میں اپنی قوم کو چھڑواؤں گا، مدیانیوں کے خلاف ان کو فتح دوں گا، تو لڑائی کے لیے نکل. اب وہ بڑا کمزور ہے، وہ کہتا میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں کیسے جانوں کہ یہ خدا کی آواز ہے. وہ خدا سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیرے کلام کی تصدیق کے لیے تجھ پر مجھے کوئی بے اعتقادی نہیں، لیکن تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے ہی ہے. کیا تیری طرف سے پیغام ہے؟ وہ ایک نشان طلب کرتا ہے. اون لوں گا، کھال، اسے زمین پر بچھاؤں گا، اس پہ اوس پڑے، زمین سوکھی رہے. پھر زمین گیلی ہو اور اون سوکھی رہے. 2 طرح سے اس نے آزمائش کی اور خدا نے دونوں بار اس کی یہ بات پوری کی، کیونکہ اس کا مقصد خدا کو آزمائش میں ڈالنا نہیں تھا، خدا کا امتحان کرنا نہیں تھا، خدا کی بات کی تصدیق کرنا تھا کہ کہیں میں غلط نہ سمجھ جاؤں. کیونکہ بتیرے آتے ہیں
جو خداوند کا نام لے کر جھوٹی نبوت بھی کر جاتے ہیں. ابلیس بھی فرشتہ بن کے آ سکتا ہے. بائبل بتاتی ہے کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے ابلیس اور آ کے لوگوں کو ورغلاتا ہے. اس نے تصدیق کرنا چاہی اور خدا نے اسے پورا کیا. اسے غلط نہیں کہا گیا. پطرس اور توما نے خداوند یسوع کی تصدیق کے لیے آزمایا، یہ جاننے کے لیے کہ یسوع وہی ہے، کوئی اور ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا. متی کی انجیل میں 14واں باب، شاگرد کشتی میں ہے اور یسوع پانی پہ چل کے آ رہا ہے. لکھا ہے کئیوں کو لگا وہ بھوت ہے، اٹس اے اسپرٹ، اٹس اے گھوسٹ، کہ کوئی روح آ رہی ہے. انہیں یقین نہیں تھا یسوع ہے. یسوع نے کہا ڈرو مت، میں ہی ہوں. اس نے کہا اگر یہ تو ہی ہے تو مجھے فرما کہ میں پانی پہ چل کے تیرے پاس آؤں. اب اسے یسوع پہ شک نہیں تھا، اسے اس شخص کی پرکھ کرنی تھی کہ وہ واقعی یسوع ہے جو اندھیرے میں انہیں دکھ نہیں رہا تھا، جسے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے. اب یہ خدا کی آزمائش کرنے میں اور تصدیق کرنے میں کہ یہ واقعی خدا ہے، یہ واقعی اس کا کلام ہے، اس میں فرق ہے. پطرس نے بھی تصدیق کے لیے کہا اگر خداوند تو ہی ہے تو فرما کہ میں چل کے پانی پہ تیرے پاس آؤں. اس نے کہا آ، اور وہ چل پڑا. ثبوت ہو گیا. جب ڈوبنے لگا تو ہاتھ پکڑ کے پھر اس کو تھام لیا اور بچا لیا. توما نے کہا، جس دن یسوع جی اٹھا اس کے ایک ہفتے بعد یسوع خود حاضر ہو گیا. لے میرے زخموں کے نشان میں، سوراخوں میں اپنی انگلی، اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ، میں ہی ہوں. لکھا ہے کہ اس نے چھو لیا؟ نہیں لکھا. یوحنا کی انجیل میں 20واں باب دیکھیے. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا، میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. آفر کیا مجھے چیک کر لے. تو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو جی اٹھا ہوں؟ میں وہی ہوں، پرکھ لے. آگے کیا لکھا ہے؟ توما نے جلدی سے جا کے سوراخوں میں ہاتھ ڈالے، پسلی میں ہاتھ ڈالا. لکھا ہے؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا. لکھا ہے اسی وقت کیا اس نے کہا؟ توما نے جواب میں اس سے کہا کیا نہیں کچھ؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اگر توما یہ آزمائش نہ کرتا تو کئیوں کو شک رہتا کہ وہ یسوع صرف ایک روح تھی. توما اور پطرس کے اس عمل کو، جسے آزمائش کہا جائے، جسے جانچنا کہا جائے، جسے پرکھنا کہا جائے، اسے قبول کیا گیا، اسے منظور کیا گیا اور اجازت ہوئی. آ دیکھ لے تو. پطرس نے کہا اگر تو ہی ہے خداوند تو بول، میں آ جاؤں پانی پہ چلوں. آ جا. توما نے کہا میں انگلی ڈالنا چاہتا ہوں، ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں. آ جا دیکھ لے. مان گیا تو ہی میرا خداوند ہے اور تو ہی میرا خدا ہے. یسوع نے کہا تو دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. داؤد کہتا ہے آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، کیونکہ اس نے خدا کا بہت تجربہ کیا تھا، اس کو ایکسپیرینس کیا تھا. وہ بار بار خدا کو ایکسپیرینس کرتا رہا، تجربہ کرتا رہا، اور وہ کہتا ہے آزما کے دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. وہ ایمانداروں کو یہ حوصلہ دیتا ہے. اگر تم خدا کو آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو. وہ ہر امتحان میں کھرا اترتا ہے، پورا اترتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم کس نیت سے اسے پرکھتے ہو اور کس طرح پرکھتے ہو. لیکن ہے وہ مہربان. آزما کر دیکھ لو. اگر تمہیں یقین نہیں کہ خدا بڑا مہربان ہے تو آزما کے دیکھو. ٹیسٹ دا لارڈ، بعض انگریزی تراجم میں ہے، بعض میں ہے ٹیسٹ دا لارڈ ہاؤ کائنڈ ہی از. وہ کتنا مہربان ہے. وہ آفر کرتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر. صرف داؤد نہیں کہتا، خداوند خود کہتا ہے تم ہدیے اور داہیہ کی پوری میرے گھر میں ذخیرہ خانے میں لاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت دیتا ہوں کہ نہیں. خدا کے وجود کا کوئی امتحان نہیں ہے، وہ ہے. خدا کی قدرت کا امتحان ہم نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں وہ اس لائق ہے کہ نہیں. اس کے وعدے کو ہم ضرور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. خداوند نے کہا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں گا تو وہ دے گا.
दानियल के दोस्त 3, हननिया, मिसाइल और अजरिया, जिन्हें सदरक, मीसक और अब्देनजू कहा जाता है, आमतौर पे इसी नाम से याद रखा जाता है। बादशाह ने कहा, कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? उन्होंने कहा, वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वही हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है, वही छुड़ाएगा। और नहीं तो है बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हमें यकीन है उस खुदा पे जिसकी इबादत करते हैं, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो छुड़ाएगा भी। लेकिन हमारा ईमान इम्तिहान, जांच, परख या आजमाइश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वो ना भी छुड़ाए तो भी हम उसे छोड़ तेरी मूरत की प्रस्तिश नहीं करेंगे। तो खुदा की कुदरत, उसके वजूद पर हम शक नहीं कर सकते कि पता नहीं वो है कि नहीं, वो बचा सकता है कि नहीं, वो ये काम कर सकता है कि नहीं। इसमें नहीं, जो उसने कहा है ना उसको आजमा लो, बेशक वो पूरा उतरेगा। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। खुदा के कलाम या काम की तस्दीक के लिए निशान तलब किया जा सकता है, जैसे जिदौन ने किया। खुदावंद, अगर ये वाकई तेरी आवाज़ है तो फिर मुझे इसका निशान दे। ज़बूर 86 आयत नंबर 17, मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, मैं यकीन कर जाऊं उस पर, मुझे यकीन आ जाए कि ये तेरी ही आवाज़ है। कई लोग चमत्कार दिखाते हैं, मौजज़े दिखाते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए ये खुदा की तरफ से है या नहीं है। वो काम है कोई, या कोई कलाम आप तक पहुंचता है, कोई आवाज़ आप तक पहुंचती है जिसे कहा जाता है ये खुदा की आवाज़ है, खुदा का कलाम है, तो उस पर हमें सोचना चाहिए, खुदा से निशान मांगना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मैं ये ज़रूर करता हूँ कि जब मेरे सामने कोई फ़ैसले का वक्त आता है तो मैं खुदा से निशान तलब करता हूँ। खुदावंद, अगर इसमें तेरी हाँ है तो ये निशान हो, जैसे जिदौन ने मांगा। हम मांग सकते हैं, खुदा से कह सकते हैं। कोई फैसला आपने करना है तो आप किसी और की ज़ुबान से खुदा से कह सकते हैं कि खुदावंद, अगर वो शख्स मुझे जो भी मशवरा दे वो तेरी आवाज़ होगी, और फिर आप उसे खुदा पे छोड़ दें, एक निशान डाल दे। खुदावंद, अगर मुझे वहां से फोन आ जाए, वहां से कॉल आ जाए, वहां से लेटर आ जाए, वहां से ईमेल आ जाए, तो मैं समझूंगा ये तेरी मर्जी है। खुदावंद, अगर वो चल के मेरे पास आ जाए तो मैं समझूंगा इसमें तेरी मर्जी है, नहीं तो मैं खामोश रहूंगा। तो ऐसे हम खुदा से निशान मांग सकते हैं, उसके कलाम की तस्दीक के लिए और उसके काम की तस्दीक के लिए, कि हम धोखा ना खा जाएं, हम किसी गलत राह पर ना चल पड़ें, हम किसी के बुरी बात के पीछे न लग जाएं। खुदा को बदी से आजमाया नहीं जा सकता, बुरी नीयत से, बुरे तरीके से, गुनाह के ज़रिए खुदा को आजमाया नहीं जा सकता। बनी इस्राइल में यही गड़बड़ थी। वो हर बार कहते थे, कौन सा खुदा जो हमें मरने के लिए ले आया है, उसकी कुदरत पे शक था, उसके वजूद पे सवाल थे, उसके प्लान्स पे, उसके इरादों पे सवाल थे। लेकिन हम बदी दिल में रख के, बुरी नीयत, बुरी सोच, बुरे इरादे के साथ हम खुदा को किसी इम्तहान में नहीं डाल सकते। खुदा के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें खुदा की जांच, इम्तहान और आजमाइश करने से परहेज़ ही करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कभी भी खुदा को इम्तहान में ना डालें, कभी भी दीवारों से छलांगे ना मारें, कभी बिल्डिंग से छलांग ना लगाएं, कभी बिजली के तारों को हाथ ना लगाएं, कभी आग में से कूदने की कोशिश ना करें, कभी कोई सड़क बह रही है, सड़क ट्रैफिक आ जा रही है और उसमें छलांग मारने की कोशिश ना करें। मैं उधर चला जाऊंगा, देखो तो सही 2 कदम है, मैं बहुत स्प्रिंटर हूं, मैं बहुत स्पीड से चला जाऊंगा। नहीं भाई, आप खुदा को आजमाइश में डाल रहे हो। आप खुदा की ज़ात पे, उसके वजूद पे, उसकी कुदरत पे, उसके मंसूबों पे, उसके इरादों पे कोई जांच नहीं लगा सकते। हाँ, अगर उसकी तरफ से कोई पैगाम है, आप कंफ्यूज हो, आप उससे निशान तलब कर सकते हो, जिदौन की तरह, पतरस की तरह, तोमा की तरह। खुदावंद इसे नापसंद नहीं करता। आप निशान मांग सकते हो। बेहतर है किसी भी तरह से खुदा को ना आजमाएं, उसकी आजमाइश ना करें, उसका इम्तहान ना लें, उसकी जांच ना करें, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं हम खुदा का इम्तहान कर सकें, उसे जांच सकें, उसे परख सकें।